میڈیا کا بہت شکریہ ادا کرتی ہوں. آپ اتنے گھنٹوں سے اڈیالہ جیل کے باہر کھڑے ہیں. ابھی خان صاحب سے ہماری ملاقات ہوئی ہے اور کافی لمبی تفصیلی ملاقات ہوئی ہے ابھی, لیکن ہم آپ کو صرف یہ خبر دینا چاہتے ہیں, میرے ساتھ دونوں وکیل بلکہ سارے وکیل میرے ساتھ کھڑے ہیں. ابھی خان صاحب نے بہت سارے پیغامات جو ہیں وہ عمر ایوب صاحب کو, مجھے اور فیصل چودھری کو اور فیصل ملک سب کو ہم دیے کہ ہم باہر جا کے پریس کانفرنس کریں, عوام کو بتائیں, اپنے ورکرز کو بتائیں, اور جو ہماری شہادتیں ہوئی, جو بے گناہ لوگوں کو ثانیہ ڈی چوک میں, ثانیہ اسلام آباد جو ہے, وہ لوگوں کو شہید کیا گیا تھا جنہوں نے ایک اپنی پرامن آواز اٹھائی تھی, اس کے لیے ہم نے بات کرنی تھی. لیکن انفارچونیٹلی ابھی ہمارے سامنے, میرے سامنے ہی انہوں نے عمر ایوب صاحب کو, راجہ بشارت صاحب کو اور ہمارے بہت سارے کارکنان کو اندر روک دیا ہے اور بہانہ بنا رہے ہیں کہ آپ ہمیں فلانے کاغذ دکھائیں, فلانے کاغذ دکھائیں. یہ بہت زیادہ اس وقت ظلم ہو رہا ہے, جبر ہو رہا ہے, بربریت ہو رہی ہے. پہلے ہمیں خان صاحب سے ملنے نہیں دیا جا رہا تھا, آج تو ہماری اڈیالہ جیل میں جو ہے ہماری پیشی تھی, اپنی پیشی کے لیے ہم یہاں پہ آئے ہوئے تھے اور خان صاحب سے ہماری ملاقات ہو گئی. کسی کا ہمارے اوپر کوئی احسان نہیں ہے, بلکہ ہم تو دیکھنا چاہتے تھے کہ ہمارے لیڈر کی زندگی کیسی ہے, ان کی صحت کیسی ہے. جس طرح ان کو سولیٹری کنفائنمنٹ میں انہوں نے خان صاحب کو رکھا ہے, جس طرح ان کو گھر والوں سے ملنے نہیں دے رہے, ان کی صحت کے بہت زیادہ مسائل ہیں, آج بھی ان کو کسی سے ملنے نہیں دیا گیا. اور ہماری جو ملاقات ہوئی وہ صرف اس لیے ہوئی کہ آج ہمارے اوپر انہوں نے جو ہے وہ فرد جرم جو ہے وہ عائد کرنی تھی. وہاں پہ بھی اس طرح کے ہاسٹائل سچویشن ہے کہ جب آپ پہلے جاتے ہیں 2.5 کلومیٹر آپ کو آنے نہیں دیتے, جب آپ اندر جاتے ہیں تو عمر ایوب ایک اپوزیشن لیڈر ہے, وہ خان صاحب کا پیغام لے رہے تھے, اور آج انہوں نے ہمارے ساتھ ابھی پریس کانفرنس کر رہی تھی. ابھی دوبارہ سے وہاں پہ وکیل جائیں گے. آپ سب نے ہمارے ساتھ آواز اٹھا رہی ہے کہ پہلے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ جتنا ظلم جبر ہو رہا ہے اور جس طرح پاکستان کے اندر حالات ہیں کہ پاکستان کے اندر 17 سیٹوں والے جماعت کو ہمارے سر کے اوپر مسلط کرنے کے لیے لوگوں کا قتل عام ہو رہا ہے, انہی کی وجہ سے قتل عام ہو رہا ہے اور ہمارے لوگ شہید ہو رہے ہیں. اس کے بعد لاشیں بھی غائب کر دی گئی ہیں, اور جس کو لاش دی جاتی ہے اس کو کہا جاتا ہے کہ تم لکھ کے دو کہ تمہارا ایکسیڈنٹ ہوا ہے. یعنی کہ یہ مینڈیٹ چور اور ووٹ چور تو تھے ہی, اب یہ کفن چور ہو گئے, اب یہ لاش چور ہو گئے. نہتے لوگوں کے اوپر انہوں نے گولی چلائی تھی. میں صرف آخری بات کرنا چاہتی ہوں, آواز اٹھا رہی ہوں بار بار کہ اس وقت عمر ایوب صاحب اندر ہے, ان کو ڈیٹین کیا ہوا ہے بہانے سے. راجہ بشارت صاحب اس وقت اندر ہے, ان کو ڈیٹین کیا ہوا ہے. وہ خان صاحب کا پیغام جو ہے عمر ایوب صاحب آپ کو بتانا چاہ رہے تھے ورکر کے لیے اسپیشلی مجھے خان صاحب نے پیغام دیا ہے. خان صاحب نے کہا ہے کہ آپ میرے بہت بہادر ٹائیگرز ہیں, آپ میرے بہت بہادر ٹائیگرز ہیں, مجھے اپنی قوم کے اوپر فخر ہے. اور خان صاحب کا دل اس قدر دکھی ہے شہداء کے اوپر, ان کو فکر ہے کہ نہتے لوگوں کو پر وہاں گولیاں چلائی گئی ہیں اور ریاست نے ان کو جا کے غائب کر دیا ہے. اس لیے جو ہے ہم سب نے یہ آواز اٹھانی ہے, اور ورکر کے لیے انہوں نے کہا ہے کہ آپ ڈٹے رہیں, آپ بہادر ہیں, میں آپ کو اگلا لائے عمل دوں گا. اور آپ سب ورکر کے لیے, میڈیا کے لیے, کہ خان صاحب کا چٹان کی طرح حوصلہ ہے, چٹان کی طرح حوصلہ ہے, وہ بہت حوصلے میں. ہاں البتہ ان کو اپنے شہداء کا اور مسنگ پرسن کا, وہ بار بار ایک ہی بات کرے کہ ہمیں کیوں نہیں, یہ تو بنانا ریپبلک میں بھی نہیں ہوتا کہ آپ جو ہیں ہمیں مسنگ پرسن کا بھی آپ ہمیں, ہمارے لوگ غائب ہو گئے. پہلے کہتے تھے بلوچستان سے لوگ ابڈکشن ہے, اب تو پنجاب کے اندر بھی ابڈکشن سٹارٹ ہو گئی ہے. تو اس لیے انہوں نے ورکرز کی جرت کو سلام کیا ہے. خواتین کے لیے اسپیشل انہوں نے پیغام دیا کہ آپ بہت بہادر ہیں, چادر اور چار دیواروں کو پامال کیا جا رہا ہے. لیکن آج جو عمر ایوب صاحب کے لیے آپ پلیز اس کے لیے آواز اٹھائیں, انشاءاللہ دوبارہ بھی وہاں پہ ہمارے وکلا جا رہے ہیں. عمر صاحب کے لیے ہم ویٹ کر رہے ہیں کہ وہ باہر آئیں. اور یہ بہت جبر اور زیادتی ہے کہ آپ اپنے لیڈر سے ہمیں ملنے نہیں دیتے, اور اگر ہماری ملاقات ہو ہی گئی ہے جب آج فرد جرم عائد ہو رہا تھا تو آپ نے عمر ایوب صاحب کو ڈیٹین کر لیا. یہ بہت ہی غلط ہے اس وقت. بہت شکریہ, آگے انشاءاللہ آپ سے وکیل بات کریں گے. تھینک یو. زرتاج گلاب جہاں سے روانہ ہو رہی ہیں. عیاں کرتی رہتی ہے ان طرح کے فسطائی ہتھ کنڈوں سے. کچھ اعلانات جو ہیں وہ عمران خان صاحب نے آج پیغامات دیے ہیں, وہ پیغامات آپ کو پارٹی اور دوسرے جو ہے پلیٹ فارمز کے ذریعے آپ کو جاری کر دیے جائیں گے. اس میں آگے کا لائے عمل بھی دیا ہے عمران خان صاحب نے. ہم کیسے 26 کے بعد کی جو ساری شہادتیں ہیں اس کو کیسے ڈیل کرنا ہے, اس پہ ہمارا اگلا لائے عمل کیا ہوگا. نئی کمیٹی ایک تشکیل دی گئی ہے عمر ایوب صاحب کی سربراہی میں, وہ جو کہ نیگوشیٹ کرے گی اور کچھ مذاکرات کے لیے 5 ممبری کمیٹی ہے, اس کا اعلان آج کیا ہے. عمر ایوب صاحب سربراہ ہیں, اسد کیسر صاحب, سلمان اکرم راجہ صاحب, اس میں حامد رضا صاحب اور میں دوبارہ رپیٹ کروں گا تو آپ لائیو کٹ تو نہیں ہو رہے نا.
تو بہرحال یہ 4 ہیں اور 5ویں ہمارے دوست ہیں, میں ان کا بھی نام یہ 5 ممبران کے اوپر جو ہے علی امین گنڈا پور صاحب, یہ 5 ہیں ہمارے دوست ہیں جن کے اوپر جو ہے یہ مذاکراتی کمیٹی تشکیل دی گئی ہے اور وہ مذاکرات کرے گی. لیکن انفارچونیٹلی ہم جتنا جمہوری عمل کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں یہ اتنا ہی جمہوری عمل کو پیچھے پھینکتے ہیں. یہ جو ایک فسطائیت کا ایک نظام ہے یا ایک جبر کا ہتھ کنڈا ہے, اس کو یہ دیکھیے کہ ہم اندر مذاکرات کی بات کریں, پھر پورا میڈیا یا ہمارے خلاف ایک کیمپین یہ چلی جاتی ہے کہ تحریک انصاف جو ہے وہ سنجیدہ نہیں ہے مذاکرات. لیکن جب ہم مذاکرات کرتے ہیں اور مذاکرات کے لیے کمیٹی بناتے جاتے ہیں, ان کا جو سربراہ ہیں عمر ایوب صاحب, ان کو ڈیٹین کر لیا جاتا ہے. ابھی ہم سب وکلا جو ہے دوبارہ اڈیالہ میں جا رہے ہیں اور ہم دیکھیں گے کہ وہاں پہ کیا جو ہے ہمارے جو لیڈران ہیں ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, جن کی بیلیں ہو چکی ہیں اور پروٹیکٹیو بیل سب کے پاس ہے. ان کے باوجود اگر کسی نے اپنے اختیارات سے تجاوز کیا ہے تو ان کو جو ہے ہم بالکل کنٹیمپٹ آف کورٹ میں اور دوسری پروسیڈنگ میں بھی لے کے جائیں گے. آپ کا بہت شکریہ, آپ نے ہمیشہ کی طرح ہماری آواز پہنچانے میں اپنا رول ادا کیا. بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج فائنل کال کے بعد خان صاحب سے آج اڈیالہ جیل میں القادر ٹرسٹ کے ہیئرنگ کیس کے دوران ملاقات ہوئی ہے. یہ فائنل کال کے بعد کی پروٹیسٹ کے بعد ہماری پہلی ملاقات ہے خان صاحب کے ساتھ. خان صاحب کو آج ہم نے پروٹیسٹ اور اس کے ساتھ ہونے والے واقعات پہ پہلی مرتبہ بحث ہوئی, کیونکہ اسی دوران خان صاحب کے پاس اخبار یا ٹی وی کی سہولت موجود نہیں تھی. اس لیے خان صاحب کو اس کا کوئی پتہ نہیں تھا کہ 26 تاریخ کو کیا ہوا ہے. آج خان صاحب کو ہم نے پاکستان تحریک انصاف کے 12 شہداء کے بارے میں بتایا, جو رینجر کے اہلکار شہید ہوئے تھے ان کے بارے میں بھی بتایا, جو پولیس کا ایک اہلکار شہید ہوا ہے ان کے بارے میں بتایا ہے. خان صاحب نے سب سے پہلے سارے شہداء پہ بڑے تعزیت اور افسوس کا اظہار کیا ہے. ان سب کے خاندانوں کے ساتھ فاتحہ خوانی کرتے اور دعا کرتے ہیں. اس کے بعد خان صاحب نے بہت زیادہ افسوس کا اظہار اس بات پہ کیا ہے کہ اسٹرائک, پروٹیسٹ, دھرنا جہاں بھی ہوتا, چاہے کسی بھی جگہ میں اسلام آباد میں ہوتا, کسی کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ اس پہ گولی چلائے, اور وہ بھی گولی پہلے دن آئے, ابھی پڑاؤ ڈالا نہیں, گولی چلی جس سے شہادتیں ہوئی ہے. یہ شہادتیں جس طریقے سے ہوئی ہے خان صاحب نے اس کی بڑی مذمت کی ہے. خان صاحب نے پورے عوام کو یہ پیغام دیا ہے کہ ان کے لیے قرآن